الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 14 کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ یہاں سے کل ہم نے جو پڑھے تھے وہ سورہ ابراہیم تک تھا، اب یہاں سے سورہ ہجر سٹارٹ ہوتا ہے۔ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سے کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری از خود نہیں لی، بلکہ اس امت کے علماء پر ڈالی گئی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اب اس کتاب میں کوئی شخص کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہے، جتنے صحیفے نازل کی ہے، جتنے امتوں پر، جتنی نبیوں پر، تو وہ سب چیز جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس وقت کے علماء کرام پہ ڈالی تھی، لیکن علماء کرام نے جو ہے وہاں پہ اپنی من مرضی اور اپنی باتوں کو جو ہے اس میں شامل کر کے اس کو جو ہے بگاڑ دیا، اور اس کی اوریجنل جو ٹیکسٹ تھی اس کو جو ہے ڈسٹرب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے، کیونکہ یہ قرآن اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، تو یہ قرآن جو رہتی دنیا تک قیامت تک جو ہے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ اس میں کوئی بھی ایک الف اور ایک میم کی گڑبڑی نہیں کر سکتا، کوئی ایک آیت کی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ نیک لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ شیطان کا مکر و فریب صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات اور احکام کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی پوری فرما برداری کرتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا اور وہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایمان امید و خوف کا نام ہے۔ ہر مومن بندے کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ غفار ہے اور وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے مغفرت کی امید کرتے ہوئے توبہ کر لینا چاہیے، لیکن اس بات کا ڈر بھی رہنا چاہیے کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ رحم فرمائے، اور اس کا عذاب اور پکڑ بہت سخت ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نافرمانی اور بدکاری میں مبتلا تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی ہٹ ڈرمی سے باز نہیں آتی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب بھیجا، ان کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس طرح وہ تاریخ کا ایک عبرتناک واقعہ بن گئے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، دو یہودی قبیلوں کے قافلے سونے چاندی، خوشبو اور غلہ لے کر مدینے میں آئے۔ مسلمان اس وقت سخت تنگی کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا، اس پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سونے چاندی اور غلہ کے یہ قافلے سورہ فاتحہ کی ان 7 آیاتوں کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے جو ہم نے تم کو سکھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ جو شروعات میں جو ہم قرآن شریف پڑھنے کے ٹائم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو سورے ہیں 7 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو دھاڑس بناتے ہوئے کہا کہ یہ 7 آیتیں ان سونے چاندی غلہ اور مویشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت کے مناظر۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس پانی کے ذریعے کھیتوں اور ہر قسم کے درختوں کا اگنا، رات اور دن کا آنا جانا، سورج چاند ستاروں کا مقررہ وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، سمندر سے صدف و موتیوں کا حاصل ہونا، زمین میں بھاری بھرکم پہاڑوں کا ہونا اور زمین میں نہریں، چشمے اور راستوں کا بنانا، اسی طرح ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کرنا، یہ سب اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ اگر عقل مند لوگ اس میں غور کر لے تو وہ اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہو جائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں سے سورہ نحل اسٹارٹ ہوتا ہے۔ برائی کی طرف دعوت دینے والے کا انجام۔ جو شخص لوگوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی طرف بلائے اور ان کو برا کام کرنے کی ترغیب دے اور لوگ اس کی بات مان کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو جتنے لوگ برائی میں مبتلا ہوں گے تو ان کو تو گناہ ملے گا ہی، ساتھ ساتھ ان سب کے گناہوں کے بقدر اس آدمی کو بھی گناہ ملے گا جس نے برائی کی دعوت دی تھی، یعنی کوئی چیز برائی کی اسٹارٹ کی تھی یا برائی کی دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر عمل کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ اعمال کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا انسان کو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے
اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے برے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہوئی۔ جب ہم دنیا میں اپنے کسی بڑے کے سامنے کوئی غلط کام کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے اور ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی ضرورت کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء سے پوچھنے میں شرم نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، لہٰذا کسی بھی کام میں علماء سے پوچھے بغیر صرف اپنی سمجھ کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ یعنی جیسا ہم ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کبھی ہم بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر سے ہم مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی فیس دے کے کنسلٹ کرتے ہیں۔ یہاں علماء کرام جو ہماری دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے اس میں ہم جا کے کنسلٹ نہیں کرتے کہ مولانا ہمارے سے ایسی بھول ہو گئی، ایسی غلطی ہو گئی، ہمیں کچھ یہ نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا سوال ہے، اس کے بارے میں کیا جواب ہے، وہ ہم ان سے کنسلٹ نہیں کرتے، جبکہ یہ فری آف چارج ہے۔ آج علماء کرام ہمارے پاس ہمارے اطراف میں ہر مسجدوں میں علماء کرام اویلیبل ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام بھی شہر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا پیسہ خرچہ کر کے بس بھاڑا کر کے کرایہ کر کے جائیں، سفر کر کے جائیں ان کے پاس اور ان تک اپنے سوال رکھیں اور ان سے جو ہے دین اور احادیث اور قرآن شریعت کی روشنی میں اپنا کچھ جواب حاصل کریں۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم بڑی بڑی فیس دے کے لوگوں سے پوچھتے کہ فلاں اس گھٹنے کے درد کا ڈاکٹر کہاں پر بہت اچھا ہے، فلاں کا ڈاکٹر کہاں پر اچھا ہے، ان سے کنسلٹ کرتے ہیں اور جا کر جو ہے بڑی بڑی فیس دے کر جو ہے ویٹنگ بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ایک ہفتے کا ٹائم بھی دیتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آؤ، 15 دن کے بعد آؤ، فلاں یہی ٹائم پہ آؤ۔ ہم سب چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم دین اور دنیا کے معاملے میں جو ہمارا سب بہت کچھ اس پہ نربھر ہے، بہت کچھ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکامیاب ہوں گے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم ہمارے علماء کرام سے جا کے سوالات پوچھتے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے، ہم کو جو ہے اس بارے میں جو ہے قدم بڑھانا چاہیے کہ گھر کے مسائل ہیں یا اپنی کوئی خاص پرسنل معاملہ ہے، جو پرسنل معاملے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان کی، شادی بیاہ کے معاملے میں جو بھی معاملات ہیں، ان سے جو علماء کرام سے جا کے کھل کے بات کرنا چاہیے، کھل کے پوچھنا چاہیے کہ مولانا مجھ سے یہ باتیں ہیں کہ اس بارے میں میرے دل میں کچھ بے چینی ہے، بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے دین اور قرآن کی روشنی میں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن ہم کو یہ چیز سکھاتا ہے۔ اس کا یہاں تک جو ہے قرآن کے پیغام کا پارہ نمبر 14 کا پہلا جو نصف حصہ ہے وہ ختم ہوا، باقی جو ہے اگلا حصہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔